کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے۔ بیوی ذرا ذرا سی بات کو لے کر میاں سے جھگڑے کرتی تھی۔ ایک دن میاں اور بیوی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے تو بیوی بھی وہاں اس کے ساتھ لڑنے لگ پڑی۔ میاں بیچارہ دل ہی دل میں دعا کر بیٹھا، یا خدایا، پتہ نہیں کب اس سے جان چھوٹے گی میری۔ میاں تھک ہار کر جب کنویں سے پانی نکال رہا تھا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا، دیکھو کنویں میں کیا چمک رہا ہے، لگتا ہے اس میں سونا پڑا ہے۔ بیوی نے جھک کر دیکھنا چاہا تو جیسے ہی بیوی نے جھک کر دیکھا تو بندے نے اس کو دھکا دے دیا اور وہ کنویں میں گر گئی۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اندر سے آواز آئی، بچاؤ بچاؤ۔ اس نے جب کنویں میں دیکھا تو ایک جن باہر نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن کوئی چیز تھی جو اسے واپس اندر کھینچ رہی تھی۔ آدمی نے اسے ہاتھ دے کر اوپر کھینچ لیا اور پوچھا، کیا ہوا تمہیں؟ تو جن کہنے لگا، میں یہاں 2000 سال سے رہ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے ایک عورت یہاں کنویں میں آ گئی، 1 منٹ میں اس نے مجھے پاگل کر دیا۔ شکر ہے تم یہاں آ گئے، ورنہ اس نے تو مجھے مار ہی دینا تھا۔ آدمی دل ہی دل میں ہنسنے لگ پڑا۔ پھر جن نے اسے کہا، چلو تم نے میری جان بچائی ہے، بولو اب میں کیسے تمہاری مدد کروں؟ آدمی بولا، مجھے مال و دولت چاہیے، دے سکتے ہو تو بتاؤ۔ جن نے کہا، میں تو ویسے نہیں لا کر دے سکتا، لیکن ایک ترکیب ہے میرے پاس، میں لوگوں پر بیٹھ جاؤں گا اور تم وہاں آ کر مجھ کو خود سے کوئی منتر سنا دینا اور میں اس کی جان چھوڑ دیا کروں گا، ایسے تم بہت امیر ہو جاؤ گے۔ بس پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے بندہ اس شہر کا نامی گرامی عامل بن گیا، گاؤں میں اس کی عزت اور مرتبہ بن گیا اور اس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی۔ ایک دن جن نے اسے بول دیا، چلو اب تم امیر بن چکے ہو، اب ہمارے راستے الگ الگ، یاد رکھنا پھر کبھی میرے سامنے مت آنا ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن آدمی نے بھی اسے ایک شرط پر جانے دیا کہ وہ اس کے گاؤں میں کسی کو بھی تنگ نہیں کرے گا اور یہاں سے دور چلا جائے گا۔ جن نے کہا منظور ہے، اور جن چلا گیا، اور اس آدمی نے گاؤں والوں سے بچنے کے لیے یہ بات پھیلا دی کہ میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، اس لیے مجھے کوئی بھی اس کام کے لیے مت بلائے۔ ایسے ہی کچھ عرصہ گزرتا گیا، ساتھ والے گاؤں سے ایک بندہ آیا اور اس نے اسے اس علاقے کے بہت بڑے ڈاکو کا پیغام دیا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور اس پر کسی جن کا سایہ ہے، اگر آپ یہاں تشریف لے آئے تو میں آپ کو جو چاہے گے انعام دوں گا۔ لیکن آدمی نے صاف انکار کر دیا۔ اگلے دن ڈاکو اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آیا اور اسے اٹھا کر لے گیا اور کہا کہ یا تو آج تم یہ جن نکالو گے یا میں تمہیں بھی مار ڈالوں گا۔ آدمی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال جیسے ہی وہ لڑکی کے کمرے میں داخل ہوا، لڑکی کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ تو وہی جن ہے۔ اب آگے بھی موت، پیچھے بھی موت۔ بندہ سخت پریشانی میں تھا کہ اچانک کھڑا ہو گیا اور ڈاکو سے کہنے لگا، میں ایک شرط پر تمہاری بیٹی کا علاج کروں گا کہ پھر تم کبھی بھی مجھے ایسے کام کے لیے نہیں بلاؤ گے۔ ڈاکو فوراً مان گیا۔ پھر آدمی نے کہا، میں کمرے میں اکیلا ہی جاؤں گا اور تم سب لوگ گھر سے باہر نکل جاؤ۔ سب کے سب باہر چلے گئے اور جیسے ہی آدمی کمرے میں داخل ہوا، اس جن نے اسے پہچان لیا اور غصے میں آ گیا، کہنے لگا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، اور اب تم نے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ تو اس آدمی نے اسے کہا، نہیں، میں تو بس اتنا بتانے آیا تھا کہ وہ جس عورت سے آپ بھاگ رہے تھے وہ کنویں سے نکل آئی ہے اور آپ کی تلاش میں گھوم رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، جن نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ایسا بھاگا کہ وہ ملک ہی چھوڑ دیا اور اس آدمی کی جان بخشی ہو گئی۔ ڈاکو نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو خوشی سے اسے بہت سارے ہیرے جواہرات دے دیے اور عزت کے ساتھ گھر چھوڑ آیا۔ نتیجہ، عورت صرف مردوں کا ہی نہیں بلکہ جنوں کا بھی دماغ چاٹ سکتی ہے۔ کمرے میں کافی دیر سے خاموشی تھی۔ ہم دونوں چپ بیٹھے تھے، کوئی شور شرابہ نہیں تھا کہ اچانک بیگم نے میرے سر پر بیلن دے مارا۔ میرا سر گھوم گیا۔ میں نے سٹپٹا کر کہا، اب میں نے کیا غلطی کر دی؟ بیگم جھٹ سے بولی، تو مہینہ غلطی نہ کریں تے میں انتظار ہی کر دی رواں، اگر کسی نے اپنا دکھ سنانا ہے تو میں دستیاب ہوں،
چھوٹا دکھ 380، بڑا دکھ 740، نال تھوڑا رونا پیٹنا 1900۔ میڈیکل غزل۔ چلو آؤ اب موسم کا مزہ چکھیں، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تم سے ملنے کی اب جستجو کیا کریں، طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، ہماری چاہت کا کچھ تو خیال کریں، سیرپ کو اچھی طرح ہلا کر استعمال کریں، دل میرا ٹوٹ گیا اٹھی جب اس کی ڈولی، صبح دوپہر شام ایک ایک گولی، دل میرا عشق کرنے پر رضامند رہے گا، جمعہ کے دن کلینک بند رہے گا۔